اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے فضائل اور مسائل چل رہے تھے. جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی چیزیں بتا دی، اور جن سے نہیں ٹوٹتا وہ بھی چیزیں بتا دی. اب آج جو ذکر کریں گے جس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کون کون سے کام ہیں. اعتکاف والا اعتکاف میں بیٹھ کے بغیر ضرورت بات کرے، فضول بات کرے. ایک ہوتی ہے ضرورت کی بات، آدمی وہ کر سکتا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، اور ایسے بے فائدہ باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. اعتکاف ٹوٹتا تو نہیں ہے، اعتکاف کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں ضرورت کی بات ہی نہ کرنا. کوئی ہوتے ہیں کہ جو ضرورت کی بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم اعتکاف میں ہیں، تو اس سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. کیونکہ شریعت نے ضرورت کی بات کرنے کی اجازت دی ہے، اور ہم اگر وہ ضرورت کی بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو ہم گویا کہ ضرورت کی بات نہ کرنے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتکاف میں بیٹھ کر آدمی تلاوت کر سکتا ہے، دوسری دینی کتابیں پڑھ سکتا ہے، مسائل سمجھ سکتا ہے. لیکن جو بغیر ضروری جو کتابیں ہوتی ہیں، کہانیاں، قصے کہانیوں والی کتابیں، ایسے اخبار پڑھنا، قصے کہانیوں والی کتابیں پڑھنا، اس سے بھی اعتکاف کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اعتکاف میں بیٹھ کر آدمی موبائل میں بیان، اسلامی بیان سن سکتا ہے، مسائل والے بیان سن سکتا ہے، اس میں قرآن پڑھ سکتا ہے. لیکن اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل میں گیم شروع کر دینا، تو اس سے بھی اعتکاف جو ہے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو وہ کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. کوئی دکان چلا رہا ہوتا ہے، کوئی درزی ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی کسی کام کا ہوتا ہے، کوئی کسی کام کا. تو وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. درزی ہے تو وہ وہیں اعتکاف میں بیٹھ کے کپڑے سینا شروع کر دے، یا کوئی دکان والا ہے تو وہاں بیٹھ کے دکان چلانا شروع کر دے، یا ڈاکٹر ہے وہاں بیٹھ کے مریض چیک کرنا شروع کر دے. تو اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. ہاں البتہ ڈاکٹر ہے اور وہ مریضوں کو چیک کرتا ہے فی سبیل اللہ تعالیٰ کے نبی، یعنی اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. اسی طرح کوئی بیٹھا ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے فی سبیل اللہ، اب بچوں کو پڑھانا بھی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اجرت لے کے کام کرنا، جو بھی کام کرتے تھے وہ اجرت لے کے اگر کام کرتے ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، البتہ مکروہ ہو جائے گا. اعتکاف والے مرد حضرات جب اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں بغیر ضرورت کے جو سامان ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں. جو ضرورت کا سامان ہے وہ تو ساتھ لے جائیں، جس سامان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو بس ضرورت کا سامان لے جائیں. اسی طرح جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو مسجد کی ہر چیز کا ہم خیال رکھیں. مسجد کا جو ادب ہے، ادب و احترام، ہم اس کو پامال نہ کریں، اور مسجد کی بجلی ہم جو ہے اس کو زیادہ ضائع نہ کریں، اور مسجد کا جو پانی ہے زیادہ موٹر نہ چلائیں، پانی کم خرچ کریں. اسی طرح جو بھی مسجد کی چیزیں ہیں ان کو فضول خرچ نہ کریں، چاہے پانی ہے، بجلی ہے، اور کوئی چیز ہے. بس جو ضرورت کی ہے اس کو ہم استعمال کر لیں. وضو کرنا ہے، نہانا ہے ضرورت کے مطابق، باقی فضول خرچ نہ کریں. کچھ حضرات اس طرح ہوتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، یا ویلے جو ہے ہم پھر رہے ہیں ایسے، چلو وہاں جا کے بیٹھیں گے کچھ ٹائم پاس ہو جائے گا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح کچھ دوست جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور سب مل کر جاتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہاں گپ شپ کریں گے، وہاں ساتھ رہیں گے، تو اس سے اعتکاف کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اسی طرح عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک گھر میں ساری جمع ہو جاتی ہیں کہ ایک گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو پھر گپ شپ اور باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس سے بھی جو اعتکاف ہے اس کا جو اصل مقصد کے لیے ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اگر ہم دوسرے مقصد کے لیے بیٹھیں گے تو اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہو جائے گا.
اسی طرح کوئی کام سے بچنے کے لیے اعتکاف میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آج کل فصل کا موسم ہے تو فصل سے بچنے کے لیے میں کہوں میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، تو اس میں جو اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ جیسے عام طور پہ یہ بات میسجوں میں بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ خرچے سے بچنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، بیوی جو ہے وہ کہے گی یہ میں نے چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، اس خرچے سے بچنے کے لیے وہ جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، ثواب کا ثواب اور خرچے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ان دوسرے مقصد کے لیے اعتکاف میں نہ بیٹھا جائے، صرف ایک ہی مقصد ہو اللہ کی رضا، تو اس سے پھر ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا، وگرنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتکاف میں جب اعتکاف ختم ہوتا ہے تو اس وقت کچھ ہمارے اندر رسم و رواج آ چکی ہیں۔ کچھ علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں اعتکاف جب ختم ہوتا ہے تو وہاں جا کے اعتکاف والے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتے ہیں، کوئی تحفہ لے دے، گفٹ لے جاتے ہیں، تو ایک رسم بن چکی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کچھ علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہاں بڑے باجے کے ساتھ ڈھول بجاتے ہوئے جاتے ہیں، وہ اعتکاف والے کو لے آتے ہیں، پھر گلے میں پھراتے ہیں کہ اس نے اعتکاف کر دیا ہے، تو اس سے ریا ہو جاتا ہے۔ جو 10 دن آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس پہ سارا پانی پھر جاتا ہے۔ اسی طرح ٹولیاں کی ٹولی جا رہی ہے اعتکاف سے اٹھانے کے لیے، بس گھر سے ایک آدمی جائے، اگر دور ہے وہ مسجد، گھر سے ایک آدمی جائے موٹر سائیکل پہ جا کے اس کو لے آئے، یا اسی طرح گھروں میں عورتیں بیٹھتی ہیں، وہاں بستی والے ساری عورتیں جا رہی ہیں، اس کو پھول پہنا رہی ہیں، مبارکباد دے رہی ہوتی ہیں، ایسے مردوں کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس سے وہ جو 10 دن کی محنت ہوتی ہے، جو اس نے گھر کو چھوڑا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہوتا ہے، بستی کو چھوڑا ہوتا ہے، تو اس سے وہ سارا اس پہ پانی پھر جاتا ہے، ثواب بھی اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جو 10 دن کی محنت ہے ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان رسم و رواجوں سے بچا جائے۔ اگر اس طرح ہم کریں گے اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہو جائے گا، تو ایسی جو خرافات ہیں ان سے بچا جائے۔ باقی اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔